مان سے آج کی مجلس منعقد ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم حضرت کی نصیحتوں سے بھی مستفید ہوں گے اور انشاءاللہ حضرت ہم سب کو توبہ بھی کروائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلطی سے آپ کا تشریف گستاخی ہو. پینتالیس تک حضرت وقت ہے. 1 گھنٹہ ہمارے ہاتھ میں ہے. جی. 1 گھنٹے سے تھوڑا سا پانی منگا لیجیے گا. پانی تھوڑی دیر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس با مقصد مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. عصر کے بعد اور اب تک آپ نے ہمارے بزرگوں سے استفادہ کیا اور اب ایک گناہگار کا نمبر ہے اور مجلس توبہ کے اعتبار سے بہت مناسب ہے. مجلس توبہ کا عنوان ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ بڑے گناہگار کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ متوجہ ہو جاتی ہے، اور یہ ایسا ہے جیسے کسی ماں کے چند بچے ہوں، ایک بچہ زیادہ گندا ہے اور دو تین بچے ٹھیک ٹھاک ہیں، تو ماں کو فکر زیادہ گندے بچے کی ہوتی ہے اس کو صاف ستھرا کرنے کی. اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر ماں سے زیادہ بہت زیادہ مہربان ہیں. تو اگر اللہ کا کوئی گناہگار بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ توبہ کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. توبہ کے مسئلے میں
عجیب بات ہے یہ، بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ کائنات کے خالق کی اور مالک کی نافرمانی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، مالک کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر کے آدمی خیریت سے نہیں رہ سکتا۔ آپ کسی کے گھر میں جائیں، وہ گھر کا مالک ہے، وہاں جا کر آپ اپنی مرضی چلانا شروع کر دیں، بھائی آپ نے یہ بیڈ یہاں جو بچھایا یہ غلط ہے، اس کو ادھر رکھیے، یہ فریج یہاں رکھا ہے اس کو اٹھا کے ادھر پہنچائیے، یہ کرسی غلط رکھیے اس کو ادھر رکھیے، تو وہ کیا کہے گا آپ سے کہ یہ سب کام آپ اپنے گھر میں جا کے کریں، یہ ہمارا گھر ہے، آپ مالک نہیں ہیں اس گھر کے۔ یعنی جس گھر کے ہم مالک ہوتے ہیں اس گھر میں سارا اختیار ہمارا ہوتا ہے، اور ہماری مرضی کے خلاف کام کر کے کوئی مہمان رہ نہیں سکتا، جبکہ ہمارا جو وہ گھر ہے ہم اس کے مالک ہیں۔ وہ مالک ہونا کیسا ہے آپ جانتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا پیسہ، اس سے ہم نے وہ گھر بنایا یا خریدا، خود بھی اصل مالک نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، لیکن دیکھنے کے اعتبار سے مالک ہیں، تو ہمارا اتنا اختیار چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو کائنات کے مالک ہیں، صرف ایک گھر کے نہیں پوری کائنات کے، وہ اس طرح کے مالک ہیں کہ انہوں نے کسی سے خریدا نہیں ہے، خود بنایا ہے، خود پیدا کیا ہے اس کائنات کو، اور پھر خریدنے کے بعد ہمارا گھر تو سارا ہماری مرضی سے نہیں چلتا، اللہ کی کائنات ساری کی ساری اللہ کی مرضی سے چلتی ہے، وہ مختار کل ہیں، جو کچھ ہوتا ہے ان کے اختیار سے ہوتا ہے۔ ایسے مالک کی نافرمانی کرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ فوراً کان پکڑ کے نکال دیا جائے اور اس کی گرفت ہو جائے۔ آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا، بزرگوں کے واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کے پاس ایک جوان آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ کوئی ایسا راستہ بتائیے کہ گناہ بھی چلتے رہیں اور عذاب بھی نہ ہو، اس لیے کہ گناہ چھوڑے نہیں جاتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا بیٹے سوچتے ہیں، سوچ کر بولے کہ ایسا کرو، جب گناہ کرنا ہو تو اللہ کی دنیا سے الگ کہیں جا کے کر لیا کرو۔ اس نے کہا یہ کیسے ہوگا، ساری دنیا تو اللہ کی ہے، میں جہاں بھی جاؤں گا وہ اللہ کی دنیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے چھپ کر لیا کرو۔ اس نے کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا ایک راستہ اور ہے، جس دن گناہ کرنا ہو کوئی بھی گناہ، تو اس دن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال نہ کیا کرو۔ تو اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بغیر تو زندہ ہی نہیں رہیں گے، سانس بھی اللہ کی نعمت ہے، اب سانس رک جائے تو کہاں زندہ رہ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر مشکل بات ہے، اچھا ایسا کرو، گناہوں کی سزا جو ہے وہ تو اصل آخرت میں ملتی ہے موت کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی موت سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو ایسا کرو گناہ کرتے رہو، اور جب موت کا فرشتہ آئے تو اس سے کہنا کہ ذرا رک جاؤ تھوڑی دیر، میں پہلے توبہ کر لوں پھر چلیں گے۔ تو اس نے کہا کہ جی یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ موت کا فرشتہ تو بتا کے نہیں آتا اور ہماری مرضی سے وہ رک نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اچھا اگلا مرحلہ قبر میں آتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں اور ان کے سوال کے جواب میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو مشکل ہوتی ہے، ان کو سوال کا جواب مت دینا، انکار کر دینا۔ اس نے کہا جی ان کو کون مقابلہ کرے گا، وہ تو بہت سنا طاقتور ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے۔ تو فرمایا کہ اچھا پھر ایک صورت آخری یہ ہے کہ اصل عذاب قیامت کے دن فیصلہ ہونے کے بعد ہوگا، جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ۔ تو جب تمہیں گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھیجا جانے لگے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، تو تم جانے سے انکار کر دینا کہ میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا جی یہ بھی نہیں ہو سکتا۔
تو انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے جب تیرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے تو گناہ کیوں نہیں چھوڑتا جو تیرے اختیار میں ہے؟ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، گناہ کرنے کے بعد تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں باقی رہتا، تو تجھے اپنا گناہ چھوڑنے چاہیے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اختیار پوری کائنات پر۔ اس اختیار والے مالک کی ہم نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم مزے سے رہتے ہیں۔ سوچیں ذرا، ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا جو عام مزاج ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی بڑے سے اگر معاملہ بگڑ جائے تو جلدی سے جلدی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی لیڈر سے، کسی منسٹر سے، کسی حاکم سے ہماری بات خراب ہو گئی تو ہمیں ڈر رہتا ہے کہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لہٰذا جلدی سے جلدی اس سے اپنا معاملہ ٹھیک کرو۔ اور وہ جو احکم الحاکمین ہے، جو سب کچھ بنانے اور بگاڑنے کا اختیار رکھتا ہے، اس سے معاملہ خود خراب کرتے رہتے ہیں اور سدھارنے کی فکر نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد یہ بات ذہن میں لے آئیں کہ ہم فکر نہیں کرتے اور وہ چاہتا ہے سدھارنا، جبکہ وہ بے نیاز ہے، ہمارے گناہوں سے اس کو کوئی نقصان نہیں اور ہماری عبادتوں سے اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ دن میں ہم نے ایک جگہ وہاں پر وہ حدیث سنائی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کو بیان کیا۔ پوری حدیث کے بجائے مختصر سا ٹکڑا عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے کہ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا۔ اگر تمہارے سارے لوگ شروع سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان بھی اور جنات بھی سب کے سب مل کر تم میں سب سے بڑے متقی آدمی کی طرح ہو جائیں، یعنی جیسے محدثین نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سب بن جائیں، یعنی اس درجے پر اللہ کے خاص بندے بن جائیں، عبادت کے اس مقام پر پہنچ جائیں، تو اس کی وجہ سے میری بادشاہت میں تھوڑا سا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ میں جتنا بڑا ہوں اتنا ہی بڑا رہوں گا، میری بڑائی نہیں بڑھے گی۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِ شَيْئًا۔ یہ سارے کے سارے مل کر اگر بدترین نافرمان یعنی شیطان کی طرح ہو جائیں تو اس کی وجہ سے میری بادشاہت میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی، میں جتنا بڑا ہوں اتنا ہی رہوں گا، میری طاقت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اصل میں آپ دیکھیں نا، یہ پوری کائنات جو ہے جس کو ہم جانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کا اثر ہے، کن ہو جاؤ، بس وجود میں آ جاؤ، آ گئے، جس کو چاہا پیدا کر دیا، جس کو چاہا ختم کر دیا۔ تو اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہماری توبہ کی، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ پسند کرتے ہیں، قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اور حدیث میں وہ مضمون آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی سفر میں چلا اونٹ پر بیٹھ کر اور صحرا آ گیا۔ صحرا کا مطلب ہمارے زمانے میں سمجھنا مشکل ہے، اس لیے کہ صحرا سے مراد ہے جس میں کوئی راستہ بنا ہوا نہ ہو، وہ جنگل دور دور تک سینکڑوں میل تک کوئی راستہ نہ ہو اور راستہ کوئی بتانے والا بھی نہ ہو، اور ریت ہی ریت ہو، درخت بھی نہ ہو کہیں اکا دکا، ایسا صحرا عربوں کے علاقوں میں ہوتے تھے اور سفر میں نکلتے تھے تو عام آدمی اس صحرا کو پار نہیں کر سکتا تھا، وہ ماہرین ہوتے تھے اس کے جو نکال کر لے جاتے تھے۔ ایسے صحرا میں آدمی سفر میں نکلا اور ایک جگہ تھکان سے وہ آرام کے لیے لیٹ گیا، سواری جو ہے اونٹ اس کو چھوڑ دیا۔ جب آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ اونٹ غائب ہے، سامنے نہیں ہے، اور سارا کھانا پینا سب اونٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اب موت یقینی ہے، نہ نکل سکتا ہے، نہ کوئی چیز اس کو پانی بھی نہیں ملے گا، کھانے کو بھی نہیں ملے گا۔ تو آپ سوچیں وہ آدمی کتنا مایوس ہو جائے گا۔
اور وہ بیچارہ پریشان ہو کر وہیں کہیں بیٹھ گیا اور پھر لیٹ گیا اور اس کو نیند آ گئی۔ اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا سامنے اونٹ کھڑا ہوا ہے، واپس آ گیا ہے۔ اس آدمی کو اونٹ کے واپس آنے کی جو خوشی ہوگی، للہ افرح بتوبۃ العبد من ھذا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ بندہ جو مجھ سے دور چلا گیا تھا، یہ واپس آ گیا میری طرف، اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، جبکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے توبہ کا عنوان رکھ دیا، سچی بات ہے کہ میں تو گناہ گار آدمی ہوں، مجھے سب سے زیادہ پسند توبہ ہی کا عنوان ہے، اس لیے کہ اس سے اپنا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کرے حل ہو جائے۔ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم جاتے ہیں، لوگ تعریفیں کرتے ہیں، ایک جگہ جو جلسوں کے ناظم ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے ذرا مبالغہ کرنے کی، تو میں کوشش کرتا ہوں روکنے کی بھی۔ ایک جگہ ایک ناظم جلسہ نے ایسے قلابے ملائے، تعریفیں کی اور اس کے بعد مجھے بٹھایا، تو میں نے لوگوں سے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کہا یہ ان کے مقرر ہونے کا ثبوت ہے کہ یہ مقرر ہیں جو باتیں انہوں نے کی ہیں۔ میرا معاملہ فقط یہ ہے کہ میں گناہ گار آدمی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگ بھی گناہ گار ہیں، میرے برابر نہ صحیح مگر ہیں۔ تو میں اس لیے آیا ہوں کہ ہم مل کر بیٹھیں اور غور کریں کہ گناہوں سے پیچھا کیسے چھوٹے۔ تو میری نیت تو یہی ہے، سچی بات ہے، رہتی ہے، اور آپ نے توبہ کا عنوان رکھا ہے تو یہ نیت اور زیادہ پختہ ہو گئی۔ تو اس سلسلے میں 2-3 باتیں، ہم سب توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا جوان، مسلمان جو جوان ہے، بڑی تعداد میں توبہ کرنا چاہتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ رابطہ کرتے ہیں ہم سے، جو بھی علماء اصلاحی کاموں کے میدان میں کام کر رہے ہیں ان کو اس کا تجربہ ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر بتا رہا ہوں کہ بڑی تعداد میں جوان بیچارے اپنے گناہوں کو بیان کرتے ہیں کہ میں فلاں، مجھ سے فلاں گناہ ہوتا ہے، کیسے چھوڑوں۔ کسی سے اپنا گناہ بیان کرنا آسان بات نہیں ہے، لیکن وہ بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جذبہ، بہت طاقتور جذبہ ہے اپنے گناہ سے پیچھا چھڑانے کا۔ وہ چاہتا ہے بچنا، وہ چاہتا ہے ٹھیک ہونا، لیکن ہو نہیں پاتا۔ اور ہم جیسے لوگوں کا بھی یہ قصہ ہے کہ ہم توبہ کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ توبہ جو صحیح طور پر نہیں ہو پاتی، یہ کیوں نہیں ہوتی؟ علماء نے ان چیزوں پر بہت کلام کر رکھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ غالباً علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، میں نے وہ رسالہ بعد میں پڑھا، پہلے حضرت کی کتاب میں اور حضرت کے بیان میں وہ مضمون سنا۔ حضرت نے اس پورے مضمون کو بیان کیا ہے بہت اچھی ترتیب کے ساتھ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اور اس کی توبہ، اس کے بیچ میں حجابات آتے ہیں، کچھ رکاوٹیں آتی ہیں، اور وہ 10 رکاوٹیں انہوں نے شمار کی ہیں۔ اب 10 کے 10 پر تو بیان مشکل ہوگا، لیکن کچھ چیزیں جو اس میں سے زیادہ اہم ہیں اور زیادہ عام ہیں میں ان پر بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 10 پردے ہیں آدمی کے اور توبہ کے درمیان جو رکاوٹ بن جاتے ہیں توبہ میں۔ سب سے پہلا جو انہوں نے شمار کرایا وہ ہے الجہل باللہ، اللہ تعالیٰ کو نہ جاننا۔ بندہ گناہ کرتا ہے اس لیے کہ اللہ کو نہیں جانتا، اور گناہ سے توبہ نہیں کرتا اس لیے کہ اللہ کو نہیں جانتا۔ اللہ کو جاننے کا مطلب آپ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کی شان کو پہچاننا، اللہ کی عظمت کو جاننا، اللہ کی بڑائی کو جاننا۔ اللہ تعالیٰ ہم جیسے لوگ جو خاص طور سے بزرگوں سے اور تصوف سے تعلق رکھتے ہیں، ایک لفظ بہت بولتے ہیں، اللہ کی معرفت۔ تو اللہ کی معرفت کا لفظ بولنے میں بہت آسان ہے، لیکن معرفت تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، پہچان جس کو کہتے ہیں۔ یہاں تو ہمارے بڑے بتا رہے ہیں کہ جانتے ہی نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے تو بہت محنت کرنی ہوگی، لیکن بہت آسان بھی ہے۔ قرآن پہ چلے جائیے، قرآن بتائے گا اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا رکھا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یہی تو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اللہ کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ اللہ ہے۔
اور اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ معبود ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے. اس کی ایک بہت آسان سی دلیل مجھے جو آئی ذہن میں اور میں عرض کرتا ہوں عام طور پر، وہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک تو بہت ہوا. بہت لوگوں نے معبود بنائے اللہ کے ساتھ، بتوں کو شریک کیا، انسانوں کو شریک کیا، جانوروں کو شریک کیا. ہندوستان میں رہ کر تو یہ شرک کی اقسام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو اتنے زیادہ معبود گھڑے گئے ہیں اپنے لیے کہ آدمی شمار نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک تو بہت ٹھہرائے گئے، مگر آپ مجھے بتائیں پوری انسانی تاریخ میں کسی کا نام اللہ ہوا ہے؟ جھوٹوں کو بھی تو نہیں رکھ سکے. بھئی ایسا ہو سکتا تھا نا کہ اپنے معبود کو لوگوں کے سامنے تسلیم کرانے کے لیے کہ بھئی دیکھو یہ ہے معبود اور اس کا نام اللہ ہے، ایسا کر سکتے تھے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی آج تک. سارے مشرکین نے معبود بنائے، کسی کا نام حبل ہے، کسی کا لات ہے، کسی کا عزیٰ ہے، کسی کا منات ہے، کسی کا کچھ ہے. وہ معبودان باطل بے شمار ہیں، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی نام کو بھی اللہ نہیں ہے. یہ دلیل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ ہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا تعارف ہے جو اللہ نے خود کرایا، اور اس کے بعد اسی کو سمجھانے کے لیے فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا وہ الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہے، وہ رحمت والا ہے، اور اس کی رحمت عام بھی ہے اور تام بھی ہے. اپنے بندوں کے ساتھ وہ مہربان ہے. پہچانو اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ رحمت والے ہیں. تم مایوس ہو جاتے ہو اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو اگر تم جانو تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دامن بہت وسیع ہے. یہ بھی اللہ کے تعارف کا حصہ ہے، اللہ کو جاننے کا. میں نے شاید آج ہی تو کہیں سنایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گناہ تو بہت بڑے ہیں، ہماری معافی کیسے ہو سکتی ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کو بڑا سمجھے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں، ہماری معافی کیسے ہوگی. تو حضرت نے فرمایا آپ ہی کون سے بڑے ہیں کہ آپ کے گناہ بڑے ہوں گے. یعنی اللہ کی رحمت کے سامنے آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کون سے بڑے ہیں کہ آپ کے گناہ کچھ بڑے کہلائیں گے؟ کیوں پریشان ہو بھائی؟ اللہ تو بہت بڑا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، معافی ہو جائے گی. تو هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملک، بادشاہ ہیں وہ، القدوس، وہ ہر کمی سے اور ہر برائی سے اور ہر عیب سے پاک ہیں، پاکیزہ ہیں. السلام، وہ سلامتی والے ہیں. المؤمن، امن دینے والے. المہیمن، تمام چیزوں پر غالب ہے. العزیز، ہر چیز ان کے قبضے میں ہے. اور الجبار، دو معنی جبار کے، طاقت والے اور ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والے. المتکبر، بڑائی والے. اللہ تعالیٰ کی یہ بھی شان ہے. متکبر ہونا آدمی کے لیے گناہ ہے اور اللہ کے لیے تعریف ہے، اس لیے کہ بڑائی اللہ کی صفت ہے. الخالق، الباری، المصور، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ شکل صورت بنانے والا ہے، وہ وجود دینے والا ہے. اب سوچیں ذرا، ایک دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا کتنا تعارف ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ظاہر بھی ہے، ہر جگہ وہ نظر آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ نظر آتا ہے اگر عقل کا صحیح استعمال کیا جائے. اور وہ باطن بھی ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں پاتا. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت، تیری ہی سی بو ہے. گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، کوئی تیرے جیسا نہیں ہے، مگر ہر جگہ تیرا جلوہ موجود ہے. تو قرآن پڑھیں، احادیث کو پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس کو دیکھیں،
تو تھوڑی بہت پہچان ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی. جب اللہ کو جان لیں گے تو اللہ سے توبہ کرنا آسان ہو جائے گا. دوسری بات بتائی علامہ ابن قیم نے اور حضرت نے اس کو نقل کیا، الغفلۃ عن اللہ. توبہ سے جو رکاوٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا. اللہ تعالیٰ کو جاننے کی حد تک، کم سے کم نام کی حد تک، معبود ہونے کی حد تک تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن غفلت ہماری اس سے بھی زیادہ ہے. غفلت کا یہ عالم ہے کہ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں عجیب عجیب مضامین ہیں. ایک جگہ حضور نے دعا کی ہے اور اس میں بندوں کی نصیحت کا عجیب سامان ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے، پیچھے سے دعائیں چل رہی ہیں، 3 الفاظ ہیں جو سنانے کے ہیں. فیامن قل عند نعمتہ شکری فلم یحرمنی. اے وہ ذات جس کی نعمتوں پر میں نے شکر نہیں کیا یا کم کیا مگر اس نے اپنی نعمتوں سے مجھے محروم نہیں کیا. اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو یوں سوچیں کہ ہمارے ماں باپ جو دنیا میں سب سے زیادہ ہم پر مہربان ہیں، ہمارے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتے ہیں، وہ ہمیں کوئی چیز دیتے ہیں. بچہ باپ کی دی ہوئی چیز کو پھینک دے، باپ دیکھے گا کیوں پھینک دیا، ڈانٹے گا، لیکن دوبارہ دے دے گا. چلو دوبارہ بھی اس نے پھینک دیا یا غلط استعمال کیا تو باپ پھر ناراض ہوگا اور اب کی بار دینے میں دیر کرے گا. پھر بچہ مانگ رہا ہے، پھر دے دے گا. بچے نے پھر ناقدری کی، اب کیا ہوگا؟ باپ کہے گا کہ اب نہیں ملے گی، تم خراب کر رہے ہو، تم نقصان کر رہے ہو، تم ضائع کر رہے ہو، تم صحیح استعمال نہیں کر رہے ہو. وہ جو مہربان ہیں دنیا میں سب سے زیادہ، ان کا یہ حال ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا غلط استعمال کتنی مرتبہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کتنی مرتبہ چھوڑا ہے؟ گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے جناب، سوچ بھی نہیں سکتے. شکر کا معاملہ جب آتا ہے، میں غور کرتا ہوں، میں بہت مرتبہ سوچتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ساری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. تو میں یہ سوچنے لگا کہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تسبیح لے کے بیٹھ جائیں گے، وہ جو آتی ہے جس میں 10,000 بھی گن سکتے ہیں، گننا شروع کریں گے، 1 2 3 نعمتوں کے نام لیتے رہیں گے، گنتے رہیں گے، کبھی نہ کبھی جا کر تو ہو جائے گی. لیکن پتہ چلا کہ یہ حماقت ہے ہماری. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار تو ہیں ہی. یوں بھی نہیں گن سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پتہ ہی نہیں ہمیں کیا کیا نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں. ہمیں تو 2-4 نعمتوں کا پتہ ہے. ہمیں پتہ ہے کھانا اللہ نے دیا الحمدللہ، پانی دیا الحمدللہ، بیٹا دے دیا الحمدللہ، کاروبار میں منافع دے دیا، پروفٹ مل گیا الحمدللہ، کوئی اپنا آدمی آ گیا الحمدللہ، خوشی ہو گئی، بیمار اچھا ہو گیا الحمدللہ. 2-4 نعمتیں ہیں جن پر ہم شکر کرتے ہیں. لیکن اگر صبح سے رات تک کی نعمتوں کو، ایک دن کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، نہیں شمار کر سکتے. میں نے سوچا اس مضمون کو، پھر پڑھا بھی بزرگوں کے ہاں، تو سمجھ میں آیا کہ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جن کے نعمت ہونے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے. میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، غور کریں، صبح سے رات تک اپنے گھر سے اپنے کاموں کے لیے کتنی مرتبہ نکلتے ہیں ہم؟ 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، بہت سے لوگ 50 مرتبہ. مسجد ہی جاتے ہیں 5 مرتبہ، اس کے علاوہ بازار جاتے ہیں، ڈیوٹی پر جاتے ہیں، محلے میں جاتے ہیں، رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں، دکان پر جاتے، جانے کتنے کاموں کے لیے نکلتے ہیں. ہر بار نکلے اور خیر و عافیت سے گھر میں واپس آ گئے، نعمت ہوئی یا نہیں اللہ کی؟ کبھی خیال آتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہوئی ہے؟ صبح سے کتنی مرتبہ نکل کر واپس ہوئے عافیت کے ساتھ؟ 20 مرتبہ اگر گئے تو 20 نعمتیں تو ہو گئی نا. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم باہر نکلتے اور ہمارے چوٹ لگ جاتی، نہیں لگی. ایک مرتبہ ایسا ہوا، کچھ عجیب سا ہے یہ قصہ، میرا قصہ ہے. میں جا رہا تھا کہیں اور کسی شہر کے اندر گاڑی چل رہی تھی ہلکی رفتار سے، تو ایک کتا سامنے سے گزرا اور اس کتے کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ یہ کتا نارمل نہیں ہے، وہ ہے جو باولا کتا ہوتا ہے کاٹنے والا. آپ جانتے ہوں گے کہ وہ بھونکتا نہیں ہے، خاموش رہتا ہے. تو اس کو دیکھ کر مجھے یہ شک ہوا کہ یہ وہی کتا ہے.
وہ چلا گیا, ہم بھی آگے نکل گئے. مگر مجھے یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر یہ نعمت ہے کہ مجھے کبھی کتے نے نہیں کاٹا, تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اس پر, اللہ کی توفیق ہوئی. پھر مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں بھی کسی کو نہیں کاٹا, میرے بچوں کو بھی کبھی نہیں کاٹا, تو پھر میں نے ہر ایک کا نام لے کر کہ اللہ آپ کا شکر ہے فلاں کو بھی نہیں کاٹا کتے نے, اللہ آپ کا شکر ہے فلاں کو بھی نہیں کاٹا. میرا جی چاہا کہ میں اس طرح سے اللہ کا شکر ادا کروں, اور گویا ایک مضمون سمجھ میں آیا کہ نعمتوں کو اس طرح بھی محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ فلاں بات ہو سکتی تھی نہیں ہوئی, یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے. ہم گویا مثبت نعمتوں کو جانتے ہیں, منفی نعمتوں کو نہیں جانتے. جو ملا اسے جانتے ہیں, جو ہو سکتا تھا یا آ سکتی تھی مصیبت اور نہیں آئی اس کی طرف ہمارا خیال ہی نہیں جاتا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے غفلت جو ہے, حضور نے فرمایا, میں تو دعا بتاتا, اے وہ ذات جس کی نعمتوں پر میں نے شکر کم کیا مگر اس نے مجھے نعمتوں سے محروم نہیں کیا. وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ صَبْرِي فَلَمْ يَخْذُلْنِي, اور اے وہ ذات جس کی آزمائش پر میں نے صبر کم کیا. آپ سوچیں ذرا, مزے سے رہتے ہیں, ذرا سا مرضی کے خلاف ہو جائے کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. ذرا سی ٹرین چھوٹ جائے, ہماری گاڑی چھوٹ جائے کہیں جانے کے لیے جو گاڑی ہم چاہتے تھے, تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو ہم الجھ جاتے ہیں, اور صبر ہمارے مزاج میں نہیں رہتا. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں رسوا نہیں کرتے, نامراد نہیں کرتے. اور آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, وہی اصل مجھے عرض کرنا تھا, وَيَا مَن رَآنِي عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنِي, اور اے وہ ذات کہ جس نے مجھے گناہوں کی حالت میں دیکھا اور مجھے رسوا نہیں کیا. ہم گناہ کرتے ہیں, سب طرح کے گناہ ہوتے ہیں, اور ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں بندوں میں دیکھنے والے ہمیشہ نہیں ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیکھتے ہیں. لیکن آج تک یہ بات ہے کہ پردہ ڈال رکھا ہے, رسوا نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ نے, ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ اگر گناہوں کی جو بدبو حقیقی بدبو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہر کرنے کا فیصلہ کر دیا ہوتا تو ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے تھے, اور ہم جیسے گناہ گاروں کے قریب تو کوئی بھی رہنا پسند کرتا. حضور نے فرمایا, اے وہ ذات جس نے مجھے گناہوں کی حالت میں دیکھا اور مجھے رسوا نہیں کیا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سے غفلت کا ہمارا قصہ. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ ایک بہت بڑا حجاب ہوتا ہے بدعت. آدمی کسی عمل کو کرتا ہے اور دین سمجھ کر کرتا ہے جبکہ وہ دین نہیں ہے. تو جب وہ دین سمجھ کر کرتا ہے تو توبہ کیسے کرے گا؟ بدعت سے توبہ ہوتی ہی نہیں. بدعت سے توبہ آسان نہیں ہے. بدعتی کو توبہ کی توفیق ملنا بہت مشکل ہے, اس لیے کہ اس کا نظریہ ہی غلط ہے. اس نے اپنی طرف سے دین میں ایک بات کو شامل کر رکھا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں, وہ دین سے تعلق رکھنے والا عمل کر رہا ہوں, عبادت کر رہا ہوں. تو پھر وہ اس سے توبہ کیوں کرے گا؟ وہ تو اچھا سمجھ کر رہا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ایک حجاب ہوتا ہے عادتوں کا حجاب. آدمی کے مزاج میں کچھ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں, عادت پڑ جاتی ہے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں ان کے گناہ ہونے کی طرف خیال بھی نہیں جاتا. اس کی مثال میں میرے ذہن میں آتا ہے داڑھی والا گناہ, داڑھی صاف کرنا. یہ داڑھی کاٹتے ہیں, کیا ہے داڑھی کاٹنا؟ آپ سوچیں ذرا, کیوں کاٹتا ہے آدمی؟ کوئی بھی وجہ نہیں ہے سوائے عادت کے, سوائے رواج کے. کہاں کوئی پابندی ہے؟ داڑھی کی وجہ سے آدمی کے کام رکتے ہوں. پوچھو کتنے بڑے کام کرتے ہیں مفتی صاحب بیٹھے ہیں, کوئی کام داڑھی کی وجہ سے رکتا ہے؟ بنتے تو دیکھا ہے ہم نے بہت سے کاموں کو اس کی وجہ سے, رکتے ہوئے نہیں دیکھا. بار بار ایسے تجربے کیے ہیں. کیوں ہوتا ہے؟ صرف رواج اور صرف عادت. اب جب عادت پڑی ہوئی ہے تو آدمی کو خیال بھی نہیں آتا. کوئی اور گناہ ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ داڑھی جن لوگوں کے نہیں ہے وہ خراب لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, مگر یہ والا گناہ ایسا ہے کہ دھیان بھی نہیں جا رہا ہے. اب ان سے کوئی گناہ ہو جائے گا وہ فوراً توبہ کریں گے, لیکن اس گناہ سے کبھی توبہ نہیں کریں گے, اس لیے کہ عادت پڑی ہوئی ہے. سمجھانا یہ ہے کہ عادت بھی ایک رکاوٹ ہوتی ہے توبہ میں. ایک توبہ ایک رکاوٹ ہوتی ہے رسم و رواج.
بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم رسم کے طور پر کرتے ہیں اور وہ چلتے چلے آ رہے ہیں، گھروں میں بھی ہو رہے ہیں، عورتیں بھی کر رہی ہیں، مرد بھی کر رہے ہیں، لیکن چونکہ عادتاً کر رہے ہیں رسم کے طور پر، خیال بھی نہیں آتا کہ ہم ان گناہوں سے توبہ کریں، یہ بھی توبہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ ایک حجاب انہوں نے بیان کیا، جائز کاموں میں فضول خرچی، ناجائز کام میں تو خرچ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، لیکن جو جائز کام ہے وہ اگر 1000 روپے میں ہو سکتا ہے تو 10,000 خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کے لیے؟ ہمارے زمانے میں یہ عام ہو گیا ہے۔ اس کی بہت آسان مثال ہے کہ شام کا کھانا گھر نہیں کھائیں گے، سارے گھر والے جائیں گے اور ڈنر کسی ہوٹل میں ہوگا۔ اس کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، پوری فیملی ہوٹل میں جا کر کھائے گی۔ اب جتنے میں کھانا گھر کا تیار ہوتا اس کا 10 گنا کم از کم خرچہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھار بطور تفریح ایسا کر لیا تو گنجائش ہوگی، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اجازت ہوگی، لیکن اس کو عادت بنا لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پیسے کی قدر نہیں ہے۔ پیسہ چاہے جتنا زیادہ ہو، میں نے کہیں ابھی پڑھا ہے، شاید حضرت مولانا جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا، یا کس کا، کسی بزرگ کا، کہ وہ ساتھ چل رہے تھے اور 25 پیسے گر گئے تھے، تو ان کے ساتھ والے نے توجہ نہیں دی، تو حضرت نے پوچھا بھائی کچھ گرنے کی آواز آئی تھی؟ کہ جی وہ چونی تھی، 25 پیسے تھے۔ کہا کہ نہیں، تلاش کرو، ہمیں قدر کرنی چاہیے پیسے کی، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آسانی سے مل جائے تو اٹھا لینا چاہیے، یہ سبق ہے۔ تو مباح چیزوں میں، جائز چیزوں میں بے ضرورت خرچ کرنا، یہ بھی توبہ میں ایک رکاوٹ ہوتی ہے۔ بنیادی جو رکاوٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے غفلت ہے اور اللہ تعالیٰ سے واقف نہ ہونا ہے۔ اور واقف نہ ہونے کی میں ذرا سی اور وضاحت کروں واپس جا کر، کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کوئی سا بھی گناہ، یہ ذرا سمجھ کے رکھے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جب گناہ کا لفظ آتا ہے تو اس سے شہوانی گناہوں کی طرف ذہن جاتا ہے، خدا نخواستہ زنا ہو جائے کسی سے یا اس طرح کا کوئی گناہ، یہ گناہ ہوتا ہے۔ اور جھوٹ بولتے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، حسد کرتے رہتے ہیں، حرام مال کماتے رہتے ہیں، ان چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ حضرت نے بیان کیا واقعہ کہ ایک انجینئر صاحب سے ملاقات ہوئی اور حضرت نے جیسے عادت ہے ان کی نصیحت کی، گناہوں کے بارے میں بات کی۔ انجینئر صاحب کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے اور ان کے کاروبار میں حلال اور حرام سب تھا، اور جھوٹ بھی بولتے تھے، اور ان کے گھر والے سب مل کر سنیما دیکھنے کے لیے ہال میں بھی جاتے تھے، اور جانے کیا کیا سب کچھ ہوتا تھا، آزاد زندگی تھی۔ ان کے سامنے گناہوں کی بات کی تو ساری بات سن کر وہ کہنے لگے حضرت آپ نے بہت اچھی نصیحت فرمائی اور میرے دل پر بہت اثر ہوا، اور حضرت اللہ کا شکر ہے آج تک جان بوجھ کر تو کوئی گناہ کیا نہیں، بھولے سے ہو گیا ہو تو اللہ معاف کرے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ اس اللہ کے بندے کی نظر میں گناہ پتہ نہیں کس چیز کا نام ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ حرام کماتا ہے، یہ فلمیں دیکھتا ہے، یہ بے پردہ اپنے گھر والوں کو رکھتا ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ جان بوجھ کے کبھی کوئی گناہ کیا نہیں، بھولے سے ہو گیا ہو تو اللہ معاف کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ذہن میں وہی ہے، شہوانی گناہ وہ نہیں کیا۔ تو بہت اچھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو شہوانی گناہوں سے بچا رکھا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن گناہ تو زندگی میں اور بھی بہت سارے ہیں نا، نافرمانیاں تو بہت ساری ہم لوگ کرتے ہیں، سارے گناہوں سے بچنا ہے۔ اصل یہ ہے، میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیسی ہے، اللہ کی طاقت کیسی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کتنی خطرناک اور غلط بات ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہم تقسیم کرتے ہیں نا، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ، یہ بے شک صحیح تقسیم ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ کرنے کا جب نمبر ہو تو یہ مت سوچو کہ یہ صغیرہ ہے، صغیرہ سمجھ کے کر لوں، یہ سوچو کہ نافرمانی کس کی ہے،
وہ تو چھوٹا نہیں ہے، گناہ چھوٹا ہے مگر جس کی نافرمانی ہے وہ بڑا ہے۔ حضرت اس کی مثال دیتے ہیں کہ کوئی کہے کہ میں نے منسٹر صاحب کی تھوڑی سی بے عزتی کی، تو کیا کہا جائے گا کہ بھئی تھوڑی سی بے عزتی بھی تو خطرناک ہے، بڑے آدمی کی تم نے اگر تھوڑی سی بے عزتی کر دی یہ بھی تو بڑا جرم ہو گیا، یہ چھوٹا جرم تھوڑی ہوا۔ تو اگر آپ یوں کہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی نافرمانی کی تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے، اس پر غور کرو نا، گناہ بڑا ہو گیا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کو چھوٹا سمجھے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ خود گناہ چھوٹا تھا مگر چھوٹا سمجھ کے کر رہا ہے کوئی گناہ، استصغار الذنب، گناہ کو ہلکا سمجھنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ سے بڑھ کر گناہ ہے۔ دوسرا پہلو اور ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں پر غور کرو کہ اللہ کتنا مہربان ہے، اور اس کے بعد ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ دنیا میں ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہمارا کوئی دوست ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار ہے اور اس سے ہمیں محبت ہے تو ہم اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہم پلان بنا رہے ہیں سفر کرنے کا، ہمارا دوست کہتا ہے فلاں گاڑی سے چلیں گے، ہم کہتے ہیں فلاں سے چلیں گے، پھر ہم اپنے دوست کی بات مان لیتے ہیں کہ چل تیری ہی بات ٹھیک ہے۔ اپنے دوست کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا کون دوست ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے والا کون دوست ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اور توبہ کرنے کے لیے ایک عمل یہ بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تصور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنے زیادہ مہربان ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان صحیح رخ پر کام کرتا ہے اور اللہ والوں سے جڑتا ہے تو حقیقت میں اس کو پتہ چلتا ہے سچائی کیا ہے، اور جس آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے تو اس کی زندگی کا تو رنگ بدل جاتا ہے۔ ہم حضرت پڑھا کرتے ہیں، کسی کی نظم ہے، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ یہ ہے اصل اللہ والوں کے دل کی آواز، یہ ہوتی ہے کہ بھئی دین کی بات کرو، اللہ کی بات کرو، ورنہ بات نہ کرو، ہمیں اور کسی بات کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، مکہ مکرمہ میں تنہائی میں حضرت نے مجھ سے فرمایا، ایک بات چل رہی تھی، اس کے ذیل میں فرمایا کہ مولانا ایک چیز پر مجھے اطمینان ہے کہ میں نے اپنے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کی ہے اور اس محبت کو دنیا میں خوب پھیلایا ہے، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ حقیقت یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو آپ ذہن میں لائیں تو پتہ چلے گا کہ زندگی کا لطف کسے کہتے ہیں۔ حضرت سنایا کرتے ہیں کہ وہاں پر ایک خانقاہ ہے، خواجہ فضل علی قریشی ایک بزرگ گزرے ہمارے سلسلے کے، ان کی خانقاہ ہے، مسکین پور اس جگہ کا نام ہے۔ تو اس میں مسجد کے اندر دو بوڑھے آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ دور سے کسی نے دیکھا کہ دو بوڑھے بیٹھے ہیں اور لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہاتھوں سے مار رہے ہیں، وہ یوں کرتا ہے وہ پھر اس کو اس طرح کرتا ہے۔ تو ان کو تعجب ہوا کہ ان بڈھوں کی کیا لڑائی ہو گئی، وہ بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے لڑ رہے ہیں باقاعدہ۔ تو اس نے سوچا کہ دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے بات کیا ہے۔ وہ ایسی جگہ سے آیا کہ ان کو نظر نہ پڑے، پیچھے سے چپکے سے آ کر قریب آ کر سنا تو لڑائی یہ ہو رہی ہے کہ ایک بڈھا کہتا ہے اللہ میرا ہے، تو وہ ہاتھ مار کے کہتا ہے نہیں اللہ میرا ہے، پھر وہ کہتا نہیں اللہ میرا ہے۔ اللہ کے اوپر لڑ رہے ہیں کہ اللہ میرا ہے۔ آپ سوچیں وہ محبت کے کس مقام پر پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت واقعی میں سوچتا ہوں بہت اچھی بات یہ زبان پر آ گئی ہے۔ اللہ کی محبت دلوں میں پیدا کر لیجئے، توبہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا، گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا، جینا بھی آسان ہو جائے گا، مرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں کی زندگی ہے، اور اللہ کی محبت کا جو احساس ہوتا ہے اس کائنات میں اصل محبت ہی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، ہم سب کو محبت ہے۔ کیوں ہے محبت؟ بھائی سب سے زیادہ محبت حضور کی سمجھ میں آتی ہے نا، کیوں ہے حضور سے محبت؟
اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. وہ اللہ کے رسول نہ ہوتے تو ان سے ہوتی محبت. بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو اللہ کے رسول نہیں ہیں, ہمیں ان سے محبت بھی نہیں ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سب سے بڑے محبوب ہیں انسانوں میں, ان کی محبت کی بنیاد بھی اللہ کی محبت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل اللہ تعالیٰ ہے, اصل اللہ کی ذات ہے, اصل اللہ کی محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جاننے اور پہچاننے میں اس کا بھی دخل ہوگا. ایک تو اللہ کی عظمت کو ہم سامنے رکھیں کہ کس کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں, اور ایک اللہ تعالیٰ کی محبت کو, بندوں کے ساتھ اللہ کی محبت جب ہمارے ذہن میں آئے گی تو ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت جاگے گی. الحمدللہ ہر صاحب ایمان کے دل میں اللہ کی محبت ضرور ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو. اور اس کی دلیل ہے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کا حکم دیا, محبت کے حوالے سے دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے راستے پہ چلو. حضور سے کہا جا رہا آپ کہہ دیجئے اللہ سے محبت ہے تو میرا طریقہ اختیار کرو. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انہیں مجھ سے محبت ہے, اسی کا حوالہ دے رہے ہیں. اور ثواب, اس کا نتیجہ, اس کا بدلہ یہ ملے گا کہ یحببکم اللہ, پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. محبت تو کرنی پڑتی ہے. یہ جو بیچارہ دل ہے نا, اس میں محبت تو کسی نہ کسی کی ضرور رہے گی. اللہ کی نہیں ہوگی تو غیر اللہ کی ہوگی. اور عام طور سے اسی مصیبت نے جوانوں کو پریشان کر رکھا ہے. ایک وہ محبت ہوتی ہے جس کو عشق کہتے ہیں, کسی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھ لیں وہ ایک بیماری ہے, دماغی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. باقاعدہ طب یونانی کی کتابوں میں آپ بیماریوں, دماغی بیماریوں کی لسٹ دیکھیں تو اس میں عشق بھی لکھا ہوا ملے گا. وہ ایک بیماری ہے اور دوا سے بھی اس کا علاج ہوتا ہے. سچ بتا رہا ہوں, دوا سے بھی علاج ہوتا ہے, ہومیوپیتھک سے بھی ہوتا ہے اور یونانی سے بھی ہوتا ہے. بیماری کیوں ہے؟ نارمل دماغ یہ ہوتا ہے کہ جب جس طرف چاہے توجہ کرے, جب کسی کا خیال دل میں لانا چاہے لائے, جب ہٹانا چاہے ہٹائے. یہ جو بیچارہ ہے اس کے دماغ میں یہ کمی آ گئی کہ ہر وقت اس کے ذہن میں ایک کا خیال رہنے لگا, اب یہ ہٹا نہیں پاتا اس خیال کو. تو یہ مرض ہوا نا بھائی. کسی کی گردن ادھر بھی گھومتی ہے ادھر بھی گھومتی ہے, نارمل ہے. اب کچھ بیماری ایسی ہو گئی کہ نہ ادھر گھوم رہی نہ ادھر گھوم رہی, تو یہی تو بیماری کہلائے گی. غلط تو نہیں ہوئی تشریح, معاف کیجیے گا بہت. تو دماغ جو ہے ایک ہی جگہ جم گیا, یہی تو بیماری ہے. اور اس زمانے میں جو ہے عام طور پر جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں فقط بیماری ہے اور نفسانی بیماری ہے. وہ صرف ہوس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کو نکال دینا چاہیے دماغ سے اور اللہ کی محبت کی طرف آ جانا چاہیے. ساری محبتوں کی اصل اللہ کی محبت ہے. تو واپس آتے ہیں کہ توبہ کے لیے یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے, اور اس کو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اللہ کے ذکر کی. کسی بھی صاحب نسبت شخص سے ہمارا رابطہ ہونا چاہیے, وہ اہل حق میں سے ہونا چاہیے بس, اور کوئی شرط نہیں ہے. کسی سلسلے کا ہو کوئی شرط نہیں ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند حضرات بزرگان کے صحیح طریقے پر, یعنی اہل السنہ والجماعہ کے صحیح طریقے پر ہو. چونکہ تصوف میں بدعت بھی بہت جلدی آتی ہے, بہت آسانی سے بدعات آتی ہیں. جہاں جہاں بھی تصوف پرانا ہو جاتا ہے بدعتیں آ جاتی ہیں, پھر اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے, اصلاح کرنی پڑتی ہے. تو اہل اللہ سے اور صحیح علماء سے آپ اپنا رابطہ کریں تو یہ کام بہت آسان ہو جائے گا, اور اس کے ذریعے سے زندگی بدلنا بھی آسان ہوگا. جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں مضبوط ہوتی چلی جائے گی, طاقتور ہوتی چلی جائے گی, اور ہمارے لیے توبہ کرنا آسان ہوگا. اب ایک دو باتیں توبہ کے بارے میں حدیث کی روشنی میں اور کر کے بات ختم کرتے ہیں. آج موقع نہیں ملا کچھ تیاری کرنے کا, 2-3 چیزیں چاہتا تھا, لیکن پھر بھی 1-2 باتیں یاد آ گئیں حدیث کی. ایک تو یہ کہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جو آدمی گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو, اس آدمی کی طرح بن جاتا ہے.
ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی آدمی پر کوئی کیس ہوتا ہے اور وہ مقدمہ لڑتا ہے اور اللہ کے فضل سے بری بھی ہو جاتا ہے، وہ اس پہ کیس ختم ہو گیا، عدالت باعزت بری کر دیتی ہے، بری تو کر دیتی ہے مگر اس کا جو فائل ہے وہ محفوظ رہتا ہے عدالت میں، کبھی کبھی دوبارہ بھی کھل جاتی ہے فائل، دیکھا ہوگا آپ نے، خاص طور سے سیاسی لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف فائلیں کھلواتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو معاف کرتے ہیں تو اس کے گناہوں کی فائل کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، یہ تو ہے کمل لازم بلا، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرے آدمی اور قبولیت کا یقین نہ کرے، یہ اللہ کے ساتھ گستاخی ہے۔ توبہ کرو، بس ایک شرط ہے، تم ایمانداری سے توبہ کرو، اگر تمہارے یہاں گڑبڑ ہے پھر کوئی گارنٹی نہیں قبول ہونے کی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ توبہ کرتے ہیں، کر رہے ہیں توبہ، اور دل میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر مجبوری ہوئی یا موقع ہوا تو کوئی بات نہیں، کر لیں گے، ایسا سوچتے ہیں ہم لوگ کبھی کبھی، تو یہ توبہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ سچی توبہ جس دن کریں گے اسی دن قبول ہوگی، یہ پکی بات ہے۔ ایک بات بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن وہ بھی بات صحیح ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ مقبول توبہ کی علامتیں، اس میں سے ایک علامت خاص طور سے یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد آدمی کا حال بدل جائے، یعنی گناہ چھوٹ جائے۔ اگر خدا نخواستہ دوبارہ کر لیا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قبول نہیں ہوئی، لیکن اعلیٰ درجے کی قبولیت کا معیار یہی ہے کہ آدمی بدل جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا دل ہی بدل جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کوئی آدمی تھا، بہت زیادہ آوارہ تھا، بہت گناہ گار تھا، بہت نافرمان تھا اور مانتا نہیں تھا۔ یہ کہیں روایت لکھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی اور یہ فرمایا گیا کہ اس سے کہہ دو کہ اب اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ جب اس کو یہ بتایا گیا تو اب اس کے دل پہ چوٹ لگی اور وہ وہاں سے نکل کے چلا گیا، جنگل میں چلا گیا۔ اس شریعت میں جنگل میں رہ کر بھی آدمی عبادت کر سکتا تھا، اور وہ بھی شریعت کے مطابق، ہماری شریعت میں نہیں ہے، اس شریعت میں اجازت تھی، جائز تھا۔ وہ جنگل میں چلا گیا اور رہنے لگا اور لوگوں کی بھی توجہ نہیں رہی۔ کچھ عرصے کے بعد وحی آئی کہ جنگل میں ہمارے ایک دوست کا انتقال ہوا ہے، آپ جائیے اور اس کی نماز پڑھیے۔ چلے گئے کچھ لوگوں کو لے کر، جا کے دیکھا تو وہی حضرت لیٹے ہوئے ہیں، انتقال ہوا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ سوال تھا کہ یہ تو وہ آدمی ہے۔ بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب اس کو یہ کہا گیا کہ اب تمہاری بخشش نہیں ہوگی، اسی وقت اس کا دل ٹوٹ گیا، اور ٹوٹے دل کے ساتھ اس نے پھر آ کر توبہ کی، اور خاص طور سے اس نے یہ دعا کی کہ اللہ اب یہ تو آپ نے طے کر دیا کہ میری معافی نہیں ہوگی تو مجھے تو عذاب ہونا ہی ہے، اللہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے دوسرے بندے جو ہیں آپ ان کو معاف کر دیں اور ان کے حصے کا عذاب بھی مجھے دے دیں۔ جب اس عاجزی کے ساتھ اس نے توبہ کی تو ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور وہ ہمارا دوست بن گیا۔ تو دل سے اگر توبہ ہوتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، اور زندگی آدمی کی بدلتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کی زندگی کو بدلتے ہوئے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس سے ہمارے جوان پریشان رہتے ہیں کہ جی ہم توبہ کر لیتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ بھائی ہماری بھی ٹوٹ جاتی ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن سنیے، توبہ جو ہے اس کا دروازہ جب تک کھلا ہوا ہے تب تک مسئلہ نہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، یعنی مایوس ہونے کی بات نہیں ہے۔ کوشش تو یہ ہو کہ توبہ نہ ٹوٹے، لیکن اگر ٹوٹ جائے تو دوبارہ جوڑنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بندوں کو یہ کہلوا دیا ہے کہ اگر میرا بندہ ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ توڑ کر 70ویں بار بھی آئے گا تو میں پھر بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ بھی فرما دیا، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر آئے میں زمین بھر مغفرت لے کے آ جاؤں گا۔
میرے پاس تو بہت خزانے ہیں. اور ایک حدیث اور ہے، وہ بہت مزے کی ہے. میں نے تو جب پہلی بار پڑھی تو مجھے ایسا لگا کہ ہم جیسوں کا کام تو اسی سے چلے گا، اور اس میں اس سوال کا جواب بھی ہے. حدیث میں یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کے اعمال اس کو سنائے جائیں گے، گناہ سنائے جائیں گے. تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، سارے گناہ سنا دیے جائیں گے. اب ظاہر ہے کہ وہاں اقرار کرنے کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہوگا، ماننا ہی پڑے گا. سب یاد بھی آ جائے گا، مانے گا وہ کہ ہاں یہ سب کیا ہے. جب پورا گناہوں کا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا تو اس کے بعد وہ ایک بات کہے گا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ یہ سارے گناہ میرے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، لیکن کچھ رہ گیا ہے اس میں سنانے سے. کیا رہ گیا ہے؟ کہ میں توبہ بھی کیا کرتا تھا، میں گناہ تو کرتا تھا، لیکن جب بھی مجھ سے گناہ ہوتا تھا تو میں توبہ بھی کرتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ پھر میری توبہ ٹوٹ جاتی تھی، مگر میں پھر توبہ کرتا تھا. یعنی مجھ سے گناہ بھی نہیں چھوٹے، مگر میں نے توبہ کرنا بھی نہیں چھوڑا، میں توبہ بار بار کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ ذرا دیکھو اعمال نامے میں اس کے توبہ ہے. فرشتے کہیں گے جی توبہ ہے، بار بار توبہ کرتا تھا یہ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے بھی لے جاؤ جنت میں، اس کو بھی ہم نے معاف کر دیا. یہ گناہ نہیں چھوڑ سکا، کمزور آدمی تھا، لیکن توبہ کو بھی اس نے نہیں چھوڑا. یہ بار بار ہم سے معافی مانگتا رہا، تو ہم اس کو بھی استقامت والوں میں لکھ لیتے ہیں. میرے بھائیوں، توبہ کے موضوع پر یہ بات، توبہ کا عنوان تھا تو اس لیے توبہ پر بات ہوئی. حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں، روزانہ عادت بنا لیں اللہ سے توبہ کرنے کی، دل سے استحضار کے ساتھ، دل سے باقاعدہ سوچ کر کے اللہ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ معاف کر دیجئے، آئندہ میں گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرتا ہوں، اور کوشش کرتے رہیں. اور اس کے لیے جو کام ہمیں کرنے ہیں، ذکر کرنا ہے، صالحین کی صحبت میں رہنا ہے، یہ کام ہم کرتے رہیں تو بس انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے، بیڑا پار ہو ہی جائے گا اللہ کی رحمت سے. گناہ کرنے کے وقت میں اللہ سے بہت ڈرنا ہے، لیکن توبہ کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ امید رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے توبہ کے دروازے اور معافی کے دروازے بہت بڑے بڑے کھلے ہوئے ہیں. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما دے، اور اس مجلس کو ہماری توبہ کی قبولیت کا بھی ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب اس وقت دعا فرما دیں. ہاں، توبہ ایک بار ہم سب مل کے بھی کر لیں، توبہ کے کلمات پڑھ لیں توبہ کی نیت سے. اور مجھے معلوم ہے کہ اس مجمع میں بعض حضرات ایسے ہیں جن کا بیعت کا ارادہ ہے، تو اس سلسلے میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. کہ سب سے اچھا تو یہ ہے کہ جو حضرات یہاں موجود رہتے ہیں ان سے آدمی رابطہ رکھے، بیعت بھی انہی سے ہوں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، چونکہ وہی ہوتا ہے نا کہ دیوبند کے مریض ڈاکٹر کے پاس دلی جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ دلی کے دیوبند بھی آتے ہیں حکیم صاحب کے پاس، ان کے یہاں بہت بھیڑ لگتی ہے، اور وہ نبض دیکھتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کیا بیماری ہے، تو سب کچھ بتا دیتے ہیں. ایک مریض آیا تو انہوں نے کہا کہ تم تو آنا نہیں چاہتے تھے، تمہارے بھائی زبردستی لائے. یہ بھی بتا دیا. اللہ جانے کیا قصہ ہے. تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے، لیکن اس کے باوجود ایک تو یہ کہ جو معمولات بتائے جائیں ان کی پابندی کی جائے، اور جو مقامی حضرات مشائخ موجود ہوں، علماء ہوں، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھایا جائے، وہ صحبت کا بدل ہوگا. اور ایک چیز یہ ہے کہ کسی کو شیخ بنانے میں غور و فکر سے کام لیا جائے، اور یوں ہی ظاہری حالت دیکھ کر ایک دم سے ضروری نہیں ہے کہ ہم مان ہی لیں ہر آدمی کو. شیخ ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں وہ تو معلوم ہی ہیں، لیکن اس زمانے میں ہم بہت گناہ گار ہیں ہم، لیکن دھوکہ بھی بہت ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اچھی شکل ہی میں تو دھوکہ دیا جاتا ہے نا. تو اس لیے جن علماء سے واقف ہیں، جن علماء کے حالات سے واقف ہیں، جو ہمارے درمیان رہتے ہیں یا ہمارے پاس آتے ہیں، اور ہم ان سے تعلق رکھنے والوں کے حالات کو دیکھتے ہیں. مشائخ نے لکھا ہے
کہ جو صحیح آدمی ہوگا اس کے مزاج میں دنیا طلبی نہیں ہوگی اور اس سے تعلق رکھنے والوں میں دین غالب ہوگا، یہ ضروری ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے مشائخ نے یہ سب باتیں لکھی ہیں، تو اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے لیے فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس زمانے کے فتنوں سے حفاظت کے لیے یہ ایک بہترین چھتری ہے کہ آدمی کسی کو اپنا رہبر بنا لے۔ میں تو تبلیغی جماعت کے احباب تک سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جماعت کا کام کریں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، مگر جماعت ہی میں سے اگر کسی اللہ والے سے آپ کو محبت ہے اور وہ صاحب نسبت ہے، اسی سے اپنا تعلق قائم کر لیں، ایک آدمی کو اپنا رہبر ضرور بنا لیں، تب آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا، استقامت تب آئے گی، ورنہ استقامت نہیں آتی، مسلسل اس کے ذریعے محنت کے ذریعے آتی ہے۔ تو بہرحال بعض حضرات ہیں یہاں پر جنہوں نے مجھ سے کہا تھا، تو وہ بیعت کی نیت کر لیں اور دعا کے بعد مجھ سے مل بھی لیں 1 منٹ کے لیے بس، اور باقی توبہ کی نیت سے ہم سب پڑھ لیں۔ میں بھی توبہ کی نیت سے پڑھ رہا ہوں۔ میں تو سچی بات ہے، میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں کہیں بھی جاتا ہوں تو اس نیت سے توبہ کے کلمات پڑھتا ہوں کہ اس مجمع میں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کے ساتھ توبہ کرنے سے میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس نیت سے میں توبہ کے کلمات پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے، اور جو حضرات بیعت کی نیت کرنا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت کر لیں اور دعا کے بعد مختصر سا مل لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو حضرات دیگر مشائخ سے بیعت ہیں، چاہے حضرت مفتی صاحب سے ہوں یا اور مشائخ ہیں یہاں پر، تو مجھے ایک بات ان سے بھی کہنی ہے، اور وہ یہ کہ بیعت ہو کر اس کو صرف برکت کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ ایسا سمجھیں جیسے ڈاکٹر کے ہاں علاج شروع کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کے ہاں جب علاج کرتے ہیں کراتے ہیں تو بیماری بتاتے بھی ہیں اور بیماری کے ٹھیک ہونے کو بھی بتاتے ہیں، اور اگر نہیں ہو رہی اس کو بھی بتاتے ہیں، اور پھر ڈاکٹر کا بتایا ہوا پرہیز بھی کرتے ہیں اور دوا بھی کھاتے ہیں، مطلب یہ کہ رابطہ رکھتے ہیں۔ عام طور پر یہ کوتاہی ہم لوگوں سے ہوتی ہے کہ ہم مشائخ سے بیعت ہو جاتے ہیں اور بس ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم تو حضرت فلاں سے بیعت ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ یہ صحیح نہیں ہے، اس کو علاج سمجھنا چاہیے اور اپنے مشائخ سے رابطہ رکھنا چاہیے، تو آپ دیکھیں گے کتنا زیادہ فائدہ ہوگا اور کتنی تبدیلی آئے گی زندگی میں۔ ہر سلسلے کے کچھ معمولات ہوتے ہیں، وہ سب معمولات جو ہمارے اہل حق کے سلسلوں کے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور اپنا گویا الگ الگ انداز ہے۔ مقصد سب کا اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں جمانا اور توبہ پر لانا اور دین اور شریعت و سنت کے مطابق۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، ہمارے حضرت سناتے ہیں کہ حضرت سے پوچھا تھا کہ تصوف کا مقصد کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا انگ انگ سے گناہ کا کھوٹ نکالنا، یہ مقصد ہے۔ ابھی جو فرما رہے تھے نا تزکیے کی بات اور نفس امارہ وغیرہ، تو تزکیہ یہی ہے، پاک کرنا اپنے آپ کو، صاف ستھرا بنانا، گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالنا، یہ نمبر 1 کی بات ہے۔ اس کے بعد عبادات کرنا، تقرب اللہ کے لیے نفلی عبادتیں کرنا فرائض کے ساتھ ساتھ، وہ سب ہے اپنی جگہ، مگر سب سے زیادہ اہم ہے گناہوں سے پرہیز۔ اللہ ہمیں آسان فرمائے۔ تو جن حضرات نے بیعت کی نیت کی ہو وہ چند معمولات کو سمجھ لیں۔ استغفار، درود شریف، تلاوت قرآن، یہ پڑھنے کی 3 چیزیں لازم ہیں، اور یہ تقریباً تمام سلسلوں میں لازم ہیں۔ اور استغفار صبح شام 100 مرتبہ پڑھ لیں، دن میں 200 مرتبہ پڑھ لیں، زیادہ پڑھ لیں، گنجائش ہے زیادہ کی، یہ حدیث سے ثابت چیزیں ہیں اور ان کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔
درود شریف تو سبحان اللہ اس کی برکتوں کا تو شمار ہی نہیں ہے، وہ بھی کم سے کم 200 مرتبہ روزانہ، اور قرآن کریم کی تلاوت تو سب سے افضل ذکر ہے قرآن کریم۔ یہ تینوں چیزیں اسی نیت سے پڑھیں۔ اس کے بعد ایک کام ہے وقوف قلبی اس کو کہتے ہیں، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا دھیان رکھنے کی کوشش کریں، عادت ڈالیں آہستہ آہستہ کہ میں گویا اللہ کی یاد دل میں رہے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ سوچتے رہیں بار بار کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور ایک ہمارے سلسلے میں ذکر کا طریقہ ہے بشکل مراقبہ، اس کو شروع کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، روزانہ 10-20 منٹ، آدھا گھنٹہ باوضو قبلہ رخ بیٹھیں، آنکھ بند کر لیں تو آسانی ہوتی ہے، دل کی طرف دھیان کریں اور یوں سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں، اور دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ گویا کہ دل سے ذکر کرنا ہے، اس وقت میں زبان سے نہیں، زبان کا ذکر بعد میں بتائیں گے۔ تو یہ کام اگر کر لیں گے پابندی سے تو زندگی میں تبدیلی جو ہم چاہتے ہیں، گناہوں سے پیچھا چھوٹے، عبادتیں آسان ہو جائیں، اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، یہ تبدیلیاں آنی شروع ہوں گی۔ باقی اللہ تعالیٰ نے جس بندے کے لیے جو بھی مقدر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا انجام بہتر فرمائے اور ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک ولک الحمد حتى ترضى ولک الحمد اذا رضیت انت اہل التقوى واہل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد لساننا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ ہم آپ کے کچھ بندے یہاں جمع ہوئے ہیں اور توبہ کے عنوان سے جمع ہوئے، اور اے اللہ ہمارے حالات آپ کو معلوم ہیں، ہم میں سے جس کا بھی جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اے اللہ ایک عجیب بات ہے، گناہ ہماری زندگیوں میں جتنے ہیں وہ ہم جانتے ہیں یا آپ جانتے ہیں۔ اللہ آپ نے اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو اب تک راز رکھ رکھا ہے، وہ ایک راز ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، ہمارے قریبی لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اے اللہ یہ آپ کی رحمت ہے رب کریم، آپ کی رحمت عظیم ہے، آپ کی رحمت عجیب ہے، آپ کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ اسی رحمت کا واسطہ آپ کو اپنے فضل سے ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جتنے لوگ جمع ہوئے ہیں، اللہ سب کو پتہ تھا یہاں دنیا کی کوئی چیز تقسیم نہیں ہوگی، توبہ کا عنوان تھا، اللہ توبہ کے لیے آئے۔ اے رب کریم ہم سب توبہ کرنا چاہتے ہیں، اور اے اللہ ہمیں یہ امید ہے کہ اس مجمع میں آپ کے کچھ مقبول بندے ضرور ہوں گے۔ اللہ ان کے ساتھ میں ہم نے اے اللہ ہم جیسے گناہ گاروں نے، ہم جیسے ناہنجاروں نے، ہم جیسے عادی مجرموں نے اللہ ہاتھ اٹھا لیے ہیں آپ کے اچھے بندوں کے ساتھ۔ اللہ آپ تو اپنے بندوں کو معاف کرنا یوں بھی پسند کرتے ہیں، اللہ آپ تو کبھی کبھی اپنے بندوں کو بغیر مانگے معاف کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب تو مانگ رہے ہیں، آپ سے توبہ کر رہے ہیں، آپ سے وعدہ کر رہے ہیں، اپنے گناہوں پہ نادم ہیں۔ اے اللہ آپ تو غفور الرحیم ہیں، آپ کو اپنے بندوں کو معاف کرنا بہت پسند ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو معاف کر دیجئے، ہمارے گھر والوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دیجئے، اس امت کے سارے لوگوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کے لیے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ
اس سے پہلے ہم نے بار بار توبہ کی ہے مگر ہر بار توڑ بیٹھے ہیں۔ اللہ آج کی توبہ کو سچی توبہ بنا دیجئے، پکی توبہ بنا دیجئے، مقبول توبہ بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کو توبہ نصوح عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، ہمارے دلوں پہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت جگا دیجئے۔ اللہ آپ کی محبت زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ آپ کی محبت کی برکت سے اللہ زندگی کے مسائل کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ کا سہارا ہمیں ملا ہے۔ اللہ آپ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، آپ ہمارے رب ہیں، مگر ہماری غفلت ہے، ہم آپ سے غافل رہتے ہیں اور آپ سے دعا نہیں کرتے، آپ کو اپنی مدد کے لیے نہیں پکارتے۔ اللہ معاف کر دیجئے، ہماری غفلت کو دور کر دیجئے اور سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہماری زندگیاں بدل دیجئے۔ ہماری زندگی میں آپ کی جو نافرمانی اب تک چل رہی ہو، اللہ آج سے اس کو دور فرما دیجئے اور سارے گناہوں سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے۔ اللہ ہم نے آپ کی دی ہوئی نعمتوں کو اور آپ کی دی ہوئی اس جان کو اور آپ کی دیے ہوئے اس بدن کو طرح طرح کے گناہوں میں استعمال کیا ہے۔ اللہ اس کی اصل جزا قانون کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ بدن سزا پائے، مگر اللہ ہم اپنے آپ سے آپ کی مہربانی کی امید رکھتے ہوئے کہتے ہیں ہمارا بدن تو بہت کمزور ہے، ہم سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، دنیا کی چوٹ برداشت نہیں ہوتی۔ اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، آپ کی پکڑ کو ہم برداشت کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ ہماری کمزوری پر رحم فرما دیجئے اور ہمارے جرم معاف کر دیجئے۔ اللہ دنیا کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اقرار کر لیتا ہے تو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب اقراری مجرم ہیں۔ ہم سب اقرار کر رہے ہیں، اللہ اسی پر رحم کھا لیجئے اور معاف کر دیجئے۔ اللہ معافی کو دلوں میں اتار دیجئے اور دلوں میں سکون معافی والا دے دیجئے اور توبہ کی قبولیت کے آثار ظاہر فرما دیجئے اور زندگی میں اس کے آثار دکھا دیجئے۔ اے اللہ اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ دلوں پہ نظر ڈال دیجئے، دلوں کو سدھار دیجئے، زندگیوں کو سدھار دیجئے اور ہماری زندگیوں کو اور ہمارے گھروں کو اللہ شریعت و سنت کے مطابق بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو سچا پکا نمازی بنا دیجئے، اپنی عبادتوں کی توفیق دے دیجئے۔ اللہ ہم سب کو علم نافع، عمل صالح، رزق حلال واسع، لسان ذاکر، قلب خاشع اور عمل مقبول عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم میں اور ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دیجئے۔ ہم میں جو لوگ بھی قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں اللہ رحم فرما دیجئے اور قرضوں سے سبکدوش فرما دیجئے۔ بے گھروں کو آرام دہ گھر دے دیجئے، بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، بے اولادوں کو اچھی اولاد دے دیجئے۔ جو الجھے ہوئے ہیں مسائل میں اللہ ان مسائل کو حل کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری اور ہمارے بیوی بچوں کی، ہماری عزت و آبرو کی، ہمارے جان و مال کی، ہمارے کاروبار کی، ہمارے گھر بار کی اللہ حفاظت فرمائیے، بھرپور حفاظت فرمائیے، ہر شر سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس شہر پر اپنی خاص رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ یہاں جو آپ کے دین کی خدمت کرنے والے ادارے ہیں، ہمارا بلالیہ مدرسہ اور دوسرے ادارے ہیں، اللہ اپنی خاص حفاظت میں لے لیجئے۔ اے اللہ اب ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہماری تمام چیزیں ہم آپ کے پاس امانت رکھتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، ہم آپ کے بندے ہیں، بڑے کمزور بندے ہیں، دنیا کی ضرورتیں بھی ہمیں پریشان کرتی رہتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کمی ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ آسانیاں دے دیجئے، مشکلات سے بچا لیجئے، آزمائشوں سے بچا لیجئے۔ اللہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں۔ اے اللہ آپ کے بہت سے بندے آزمائشوں کا شکار ہیں، اللہ آپ اپنے اچھے بندوں کو آزمایا کرتے ہیں۔ اللہ جو بندے بھی آزمائشوں میں ہیں ان کی آزمائشیں ختم کر دیجئے۔ اے اللہ
اور ہمیں اور ہمارے بچوں اور نسلوں کو آزمائشوں سے بچا کر استقامت عطا فرما دیجئے اللہ، ہر حال میں استقامت دے دیجئے اللہ۔ ہمارے جتنے احباب جمع ہوئے یہاں اور جن احباب نے ہمیں جمع کیا اللہ، ان سب کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیے اللہ۔ ہمارے دل میں بہت سے احباب ہیں جن کے لیے ہم دعا کرنا چاہتے ہیں اور جو ہم سے دعا چاہتے ہیں اللہ، ان سب کو ان دعاؤں میں شامل کر لیجئے اور ہم سب کے کام بنا دیجئے، کام بگڑنے سے بچا لیجئے، ہمارے کاموں کا نتیجہ بھی اچھا کر دیجئے اللہ۔ ہمارا انجام بہتر فرما دیجئے، برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ ہم اپنے لیے اور ساری امت کے لیے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں، عطا فرما دیجئے۔ ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، اپنی پناہ میں لے لیجئے اللہ۔ ہمارے ہر کام میں آسانیاں دے دیجئے، ہمارے سفر کو بھی آسان فرمائیے اللہ۔ ہم سب کے تمام حالات میں، سفر و حضر میں اللہ حفاظت فرمائیے ہر شر سے، اور ہمارے کاموں میں آسانی عطا فرمائیے۔ ہم میں سے کسی کے سامنے بھی کوئی مسئلہ ہے آسانی سے حل کر دیجئے، کوئی مشکل ہے اسے دور کر دیجئے، کوئی ضرورت ہے اسے پورا کر دیجئے، کوئی تمنا ہے اسے پورا کر دیجئے اے اللہ۔ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، آپ کے علاوہ کس سے مانگ سکتے ہیں اللہ؟ ہمارے پاس تو مانگنے کے لیے آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ ہم آپ کے در میں اپنی ضرورتیں رکھ رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور یقین کے ساتھ پھیلا رہے ہیں اللہ۔ عطا فرما دیجئے، محروم نہ فرمائیے اللہ۔ اپنی سچی محبت بھی دے دیجئے اور اللہ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔